بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر میں جب تمام صفوں کی صف آرائی ہو گئی اور مسلمان اور کفار لڑنے کو بالکل تیار ہو گئے، تب جنگ کا آغاز ہوا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ پہلے کچھ بہادروں کی لڑائی ہوتی، اس کے بعد عام جنگ کی شروعات ہوتی۔ چنانچہ پہلے قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکلے اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ تو ادھر سے بھی معوذ بن عفرہ، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن رواحہ نکلے۔ جب عتبہ نے پوچھا کہ کون لوگ، تو انہوں نے جواب دیا کہ مدینے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا کہ ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے، تم واپس لوٹ جاؤ، اور اللہ کے رسول کو پکارا کہ محمد، ہم ان کھیتی باڑی کرنے والوں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا ان سے کیا جوڑ؟ ہمارے مقابلے میں تو ہماری ہی قوم کے ان لوگوں کو بھیجو جو بے دین ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ، حضرت عبید بن حارث اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ تو علی اور ولید، عبید اور شیبہ، حمزہ اور عتبہ، یہ تین آمنے سامنے ہوئے۔ تو حضرت حمزہ تو شہسوار اسلام تھے، اسد اللہ تھے، تو انہوں نے پہلے ہی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا، اور حضرت علی نے بھی پہلے ہی وار میں ولید کا سر اڑا دیا۔ شیبہ نے تلوار ماری تو حضرت عبید کا پاؤں کٹ گیا اور وہ گر پڑے۔ تو پھر دونوں چچا بھتیجے نے مل کر شیبہ کا بھی سر اڑا دیا۔ جب یہ تینوں مارے گئے تو قریش کے لوگ تھوڑا گھبرانے لگے۔ اس پر ابو جہل بولا کہ ان تینوں نے جلدی کی، اس لیے ہلاک ہوئی، تم لوگ گھبراؤ نہیں اور حملہ کرو۔ چنانچہ قریش جنگ کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تیر سنبھال کر رکھو، جب زد میں آئے تب تیر چلاؤ۔ چونکہ تیروں کی بھی کمی تھی، اس لیے آپ نے یہ فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا فرمانے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر۔ دعاؤں میں استغراق کا یہ عالم تھا کہ ردائے مبارک بار بار کندھے سے گر پڑتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے میں سر رکھ کر بولے، خدایا، یہ چند نفوس اگر مٹ گئے تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی۔ یہ دعا حقیقت میں ناز عبدیت تھی۔ اس کے اسرار کی طاقت محمد اور محمد کا خدا ہی جانتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی ہے، اللہ کا رسول دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ نے ہی اپنے رسول کی زبان سے اس دعا کے الفاظ کہلوائے۔ ہم تو بس اتنا ہی کہہ اور سمجھ سکتے ہیں۔ جنگ کے آغاز سے پہلے ایک تیز آندھی چلی۔ حضرت علی نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے اور جبرائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایسا ہوا تو پھر پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں قرآن کچھ یوں کہتا ہے، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی مدد بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی جنگوں میں مدد کے لیے فرشتے اترتے تھے، پر وہ کبھی لڑتے نہیں تھے۔ یہ بدر پہلی جنگ تھی جس میں فرشتے بھی لڑے۔ چونکہ وہ پہلی بار لڑ رہے تھے اور انہیں لڑنا نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں سکھا رہا تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا رب وحی کی حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کے پور پور کو مارو۔ دونوں طرف سے معرکہ آرائی ہو رہی تھی۔ کفار قریش نے جاہلی عصبیت کا خوب مظاہرہ کیا، ایک ایک کافر کٹ کٹ کر لڑا۔ کافر
لاتحبل کی جے جے پکار کر تلوار چلاتے، ان میں بہت سے تجربے کار اور بہادر نوجوان تھے، اور آج وہ یہ طے کر کے میدان میں اترے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر رہیں گے، چاہے اس میں ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ کفار اچھی طرح جانتے تھے کہ اس پہلی جنگ میں اگر زیر ہو گئے تو ہماری بہادری اور ناموری کی ساکھ باقی نہ رہے گی، ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور نوجوانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ آج خوب جم کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے سپاہی تعداد میں بہت کم ہیں، اسلحے کی بھی ان کے پاس کمی ہے۔ اگر ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہے تو وہ مٹھی بھر فاقہ کش لوگ کہاں تک لڑیں گے؟ مگر صحابہ اکرام کے جوش ایمانی نے کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ایک ایک بہادر اکیلے قریش کی صفوں کو چیر کر کافروں کو گھدیڑ دیتا، یہاں تک کہ جاباں صحابہ نے باطل پرستوں کی فوج کو الٹ دیا۔ لبوں پر خدا کے نام کی تکبیریں تھیں اور ہاتھوں میں تلواریں، اس قدر اطمینان اور عزم کے ساتھ لڑ رہے تھے جیسے فتح ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ تعداد کی کمی کا ان کو کوئی غم ہی نہ تھا اور نہ دشمنوں کی کثرت سے وہ پریشان تھے۔ ان کے حوصلے کہہ رہے تھے کہ اگر سارا عرب بھی ہمارے مقابلے میں آ جائے تو ہم ان سے بھی لڑ جائیں گے، اور دنیا دیکھ لے گی کہ محمد رسول اللہ کے غلام حق کی حمایت میں کسی بڑے سے بڑے خطرے کو بھی دھیان میں نہ لاتے ہیں۔ مجاہد زخم کھا کر اور زیادہ جوش کے ساتھ تلوار چلاتے اور یہ کہتے ہوئے شہید ہوتے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ کفر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکا۔ لاتحبل کے پوجنے والے خدائے واحد کے پرستاروں کے سامنے جم نہ سکے۔ نیکوکاروں کی فتح اور بدکار اور فاسقوں کی شکست ہوئی۔ قریش کا غرور ٹوٹ گیا، نسلی فخر اور آبائی عظمت کے پرچموں کو نیچے جھکنا پڑا۔ ابو جہل نے ذلت کے ساتھ خاک پر دم توڑ دیا۔ عتبہ زخموں کی تاب نہ لا کر جہنم کی طرف چل دیا۔ شیبہ نے کراہتے ہوئے جان دے دی۔ سرداروں کے قتل نے رہے سہے کافروں کی بھی ہمتیں پست کر دی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہماری صفیں الٹ دیتے ہیں اور ہمارے بہادر ان شیروں کے آگے لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہم نے شکست قبول نہیں کی تو ہم میں سے شاید ایک آدمی بھی زندہ نہ بچے گا۔ اپنی شکست اور فوج کی ابتری کا یہ رنگ دیکھ کر کفار نے ہتھیار ڈال دیے اور تلواروں کو زمین پر پھینک دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ 313 1000 پر غالب آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین، کہ اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے یعنی جو اب تک کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے یعنی جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس جنگ میں 70 کافر قتل ہوئے جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، اور 70 ہی لوگ قید کیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 جوان جام شہادت نوش فرمائے، جس میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ تو یہ تھا واقعہ جنگ بدر کا، جس میں اللہ نے ان 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کفار کو یہ سبق دیا کہ اللہ کے سامنے کوئی کثرت باقی نہیں۔ تم اگر ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا دو گے تو بھی اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلا پاؤ گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر دین کے لیے اپنی طرف سے پوری محنت کرے اور صرف اللہ سے امید رکھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور اس محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔